السلام علیکم دوستو، آپ سن رہے ہیں ہسٹری آف مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تیسری کیس۔ محمد اعظم خان نے باقاعدہ اور فاس فوجی کے ایک مضبوط فوج کے ساتھ کابل سے پشاور کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اس فوج کے 7,000 دوسرے لوگ بھی لوٹ مار کے لالچ میں شامل ہو گئے تھے۔ جب محمد اعظم خان 27 جنوری 1823 کو پشاور پہنچا تو یار محمد خان یوسفزئی کے علاقے میں بھاگ گیا۔ یہ خبر لاہور پہنچ گئی اور رنجیت سنگھ نے فوری حملے کا حکم دیا۔ شہزادہ شیر سنگھ اور ہری سنگھ نلوا آگے بڑھتے ہوئے دستوں کی قیادت کرتے ہوئے جہانگیریہ کے قلعے تک پہنچے۔ ایک مختصر جنگ کے بعد افغان قلعہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب اعظم خان کو پشاور میں جہانگیریہ کے قلعے کی شکست کا علم ہوا تو اس نے جہاد کے نام پر دوسری قبائلوں کو بھرتی کیا۔ افریدی، یوسفزئی اور خٹک قبائل کی قبیلی اور اس کے گرد جمع ہو گئے۔ افغانوں کی مذہبی جذبات بڑک اٹھے اور ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ مرنے کی یا مارے جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ دوسری طرف مہاراجہ نے دریائے سندھ کی مشرقی کنارے طرف پیش قدمی کرتے ہوئے فوج اور گولہ بارود کو متحرک کیا۔ اسے یہ دیکھ کر مایوس ہوئی کہ افغان نے پہلے دریا پل تباہ کر دیا تھا۔ شیر سنگھ جس سے پہلے جہانگیر کو قتل کیا تھا افغانوں نے پکڑ لیا۔ اعظم خان کی مدد ان کی بہنوئی جابر خان اور دوست محمد خان نے کی۔ تمام پہاڑی چوٹیاں افغان فوج کے کنٹرول میں تھی، اس لیے سکھ فوج کے لیے دریا کو عبور کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ پہاڑیوں پر تعینات پٹھان فوج کشتی کے پل کی تعمیر میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ دوسری طرف شیر سنگھ اور اس کی فوج شدید مشکلات کا شکار تھی۔ افغان فوج کے ارد گرد کے علاقے پر قبضہ کر رکھا تھا۔ گلہریوں کے لیے زندہ رہنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مہاراجہ کو جلد فیصلہ کرنا تھا۔ اب مشاورت کا وقت تھا، حملہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مہاراجہ نے نازک وقت میں ایک بہادرانہ فیصلہ کیا اور اپنی فوجوں کو دریا پار کرنے کا حکم دیا۔ پہلے مہاراجہ نے اپنے گھوڑے کو پانی میں اتارا، فوجی اس کا پیچھا کرتے تھے۔ دریا پار کرنے کے لیے اونٹ، ہاتھی، گھوڑے اور خچر استعمال کیے جاتے تھے۔ بہت سے لوگ دریا کی تیز لہروں میں بہہ گئے، کچھ ہتھیار بھی دریا میں گرے، لیکن زیادہ تر فوجی دریا کو عبور کر کے دریا کے مغربی کنارے پر جا اترے۔ افغان فوج کی نقل و حرکت سے پہلے اسے خالصہ فوج اپنے آپ کو پوری کی طرح تیار کر چکی تھی۔ افغان فوج کی حوصلہ شکنی ہوئی جہانگیری یہ قلعہ کے دروازے کھل گئے اور مہاراجہ قلعہ میں داخل ہوا۔ اب افغان فوج نے اٹک اور پشاور کے فشکر نوشہرہ میں کیمپ لگا رکھے تھے۔ یہاں وہ دریائے لنڈی کے مغربی کنارے پر تھے۔ مہاراجہ نے اپنے جرنیلوں سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ دریا کے مغرب کی طرف افغانوں کو نوشہرہ میں تعینات افغان فوج سے ملنے روکا جائے۔ اگر دریا کے دونوں کناروں کی افغان پٹھان قبائل آپس میں مل جاتے ہیں تو خلیوں کے لیے ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے بغیر وقت ضائع کیے ان پر حملہ کرنا ہے۔ اور دوسری نمبر پر آتے ہیں خالصہ آرمی اور پٹھان کی قبائلی کا سردار۔ سکھ فوج نے نوشہرہ کا محاصرہ کر لیا اور دریائے سندھ کے کنارے پر پڑاؤ ڈال لیا۔ اس کے بعد اس نے توپ خانے کو منتقل کیا اور قبائلی فوج اور توپ خانے پر فائرنگ شروع کر دی۔ افغان قبائلی ملیشیا نے پیر سبات پہاڑ پر مورچہ بنا لیا۔ سکھ فوج کی تعداد 25,000 کے قریب تھی اور افغان فوج کی تعداد 40,000 سے کم نہیں تھی۔ جیسے غازی کہا جاتا ہے جو جہاد کے نام پر کفار سے مقدس جنگ کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، جو دین دینے کی خاطر مر رہے تھے یا مر رہے تھے۔ خٹک قبیلے کے سردار فیروز خان کے بیٹے نے بڑی تعداد میں مجاہدین کے ساتھ افغان فوج میں شمولیت اختیار کی۔ دوسری طرف سکھ فوج کی کمان ایک پرجوش اور جنرل فولاد سنگھ کے پاس تھی، جس نے پتنگ کے نام پر لڑنے اور مرنے کے لیے تیار خودکش دستے کی کمانڈ بھی کی تھی۔ اس جنگ میں اکیلانی فولاد سنگھ نے اپنی پچھلی جنگوں کے مقابلے زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا۔ افغان فورسز کو پہاڑی مورچوں سے نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فولاد سنگھ نے اپنی جنونی طاقت کے ساتھ پہاڑی کے دامن کی طرف بڑھا۔ ایک باری برکم رائفل نے مارا لیکن اپنی جان کو خطرے میں ڈالے بغیر وہ ہاتھی پر سوار ہو کر دشمن سے ٹکرا گیا۔ افغان فوج کا اکلاوی کے ساتھ ٹوٹ گئی اور شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ اکالیوں نے 1500 افغان گھڑ سواروں کی گھیر رکھا تھا۔ اس لڑائی میں ایک اور باری برکم
رائفل جنرل فولاد سنگھ پر پڑی جو پہاڑی سے ٹکرا رہا تھا۔ فولاد سنگھ نے ملتان اور کشمیر کی لڑائی میں اپنی تلوار چلائی تھی۔ رنجیت سنگھ کو بھی اپنی جرنیل کی موت کا گہرا رنج ہوا اور فولاد سنگھ کو اس مقام پر دفن کرنے کا حکم دیا۔ کھڑک سنگھ کی قیادت میں سکھ فوجی آگے بڑھی لیکن افغانوں کو ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹ سکی۔ جنگ کے دوران دونوں فریقوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ افغان فوج کو تربیت یافتہ فوج کے مقابلے میں غیر تربیت یافتہ فورسز سے بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور ان میں سے نصف مارے گئے، لیکن اس کی بقایا دستے کو پہاڑی مورچوں سے نہیں ہٹایا جا سکا۔ دوسرے سکھ فوجیوں نے حملہ کیا اور جنگ سارا دن جاری رہا اور 2000 خالصہ فوجی مارے گئے۔ دوسری طرف قبائلی فوجوں کی پوزیشن کمزور پڑ گئی اور شام کے بعد وہ پہاڑی محاذ سے نیچے آ گئے اور باقی غازی سکھ فوجیوں سے لڑتے ہوئے پہاڑوں میں چھپ گئے اور اسی طرح فتح سکھ فوج کے حصے میں آئی۔ جب وزیر خان کو نوشہرہ میں ہونے والی واقعے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ پشاور سے اپنے بھائی کی مدد کے لیے بھاگا جو قبائلی فوج کی کمان کر رہا تھا، لیکن ہری سنگھ نلوا کی فوجوں نے اسے دریا پار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سکھ فوجیں مسلح اعظم خان کے فوجوں پر گولہ باری کر رہی تھی، جس سے کوئی فرق لڑائی ہوئی۔ رنجیت سنگھ بٹکٹ نے سکون سانس لیا اور ایک پہاڑی پر چڑھ کر اپنی فوجوں کو فوراً آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اب آتے ہیں تیسرے نمبر، رنجیت سنگھ کا پشاور پر دوبارہ قبضہ۔ قبائلی غازی افواج نے سکھوں کو بالادستی کو توڑنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سکھ کڑک سوار افغان فوج کے اگلے مورچوں پر پہنچ گئے۔ اعظم خان قبائلی فوجوں کا نقصان دور سے دیکھنے پر مجبور تھے۔ قبائلی غازیوں کی شکست دیکھ کر اعظم خان کا صدمہ اور دل شکستہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مر گیا۔ نوشہرہ کی لڑائی میں افغان قبیل کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ 3 دن بعد رنجیت سنگھ پشاور میں داخل ہوا۔ شہریوں نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مہاراجہ کا استقبال کیا اور ان کی خدمت بہت سے تحائف پیش کیے۔ کچھ دنوں بعد یار محمد خان اور دوست محمد خان دونوں مہاراجہ کے سامنے پیش ہوئے، اپنی شکایات سے توبہ کی اور معافی مانگی۔ رنجیت سنگھ نے انہیں معاف کر دیا، ان کی واجبات باقاعدگی سے ادا کرنے کا وعدہ کیا اور مہاراجہ کو خوبصورت گھوڑے پیش کیے۔ شاہی دربار بلایا گیا اور یار محمد خان کو پشاور کا گورنر مقرر کیا گیا اور اس نے مہاراجہ سے رنجیت سنگھ کو 1,10,000 روپے کا خراج دینے کا وعدہ کیا۔ اس فتح کے بعد رنجیت سنگھ لاہور واپس چلا گیا۔ ان کا پتک استقبال کیا گیا اور مسلمانوں کا تہوار شب بارات سب نے مل کر منایا۔ فتح رنجیت سنگھ پر پھولوں کو گلابوں اور پتوں کی پتیاں نچھاور کی گئی اور اس کے جواب میں مہر اوچھا نے گلیوں میں فتح کا جشن منانے والے لوگوں کو سونے اور چاندی کے سکے دیے۔ آپ آنے والی قسط میں جانیں گے رنجیت سنگھ کا افغان سلطنت کے بالائی حصے پر قبضہ، اور دوسرے نمبر پر جانیں گے معاہدہ امرتس، تیسرے نمبر پر جانیں گے مہاراجہ اور چوتھے نمبر پر جانیں گے خاندان اور رشتہ دار۔ تو مزید اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کہ نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکیں۔